بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ بادشاہ اکبر کے دربار میں افغانوں کی تاریخ رقم کرنے پر مقرر کیے جانے والے درباری عباس خان سروانی کی شیر شاہ سوری سے رشتہ داری تھی۔ انہوں نے لکھا کہ وہ شروع سے حوصلہ مند تھے اور مغلوں سے حکومت حاصل کرنے کا خیال رکھتے تھے، جبکہ دوسرے افغان انہیں سربراہ اور شیخی باز سمجھتے تھے۔ وہ شیر شاہ کو سکندر ثانی کہتے ہیں۔ مغل تلوار کی لڑائی میں پٹھان سے زیادہ نہیں ہے۔ آپس کی مخالفت کے سبب پٹھانوں نے ہند کا ملک اپنے ہاتھ سے دیا۔ جب سے میں مغلوں میں آیا ہوں، ان کی لڑائی کا معلوم کیا تو پایا کہ ان کے پاؤں لڑائی میں نہیں ٹھہرتے، اور بادشاہ ان کا اعلیٰ نسبی اور بلند مرتبے کے باعث اپنی ذات سے تدبیر ملک میں متوجہ نہیں ہوتا اور امور مملکت کی مہمات کو اپنے امراء اور ارکان دولت کو سونپ دیتا ہے۔ ان سب کے سبب سے دوست و دشمن میں آپ فرق نہیں کرتے، اور شیر خان کی بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ اس سے قبل پہلی بار اسے اپنے پرگنے کا انتظام سونپا گیا تھا تو اس نے رعایا کی خاطر زمیندار اور پٹواریوں پر لگام ڈالی تھی۔ ادھر بادشاہ بابر کے انتقال کے بعد شیر خان پٹھانوں کو یکجا کرنے میں اور اپنی طاقت بڑھانے لگ گیا۔ ان کی پہلی اہم جنگ بنگال کے سلطان کے خلاف کہی جاتی ہے، اور اس میں شیر شاہ نے منفرد جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ بنگال پر شیر شاہ کے قبضے نے ہمایوں کو خواب غفلت سے جگایا، جو کہ بابر کی جگہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ قلعہ چنار کی فتح اور ایک کے بعد دیگر شادیہ شیر خان کی دوسری اہم فتح چنار کا قلعہ تھا، جسے بابر نے فتح کیا تھا، لیکن وہ اس پر تسلط قائم نہ کر سکے، اور تاج خان نے بابر کی اطاعت قبول کر کے اس قلعے پر اپنا اقتدار قائم رکھا۔ تاج خان نے ایک پری جمال لارڈ ملکہ کو دل دے دیا اور اس سے شادی کر لی، لیکن ان سے کوئی بچہ نہ ہوا، جبکہ ملکہ کے پہلے سے 3 بیٹے تھے، جو اپنے والد کے ساتھ لارڈ ملکہ سے بھی بدظن تھے کہ انہوں نے ان کے باپ کو کٹ پتلی بنا رکھا تھا۔ چنانچہ لارڈ ملکہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کے ایک بیٹے نے حملہ کر دیا۔ جب تاج خان کو علم ہوا تو وہ تلوار لے کر نکل آئے۔ عباس خان سروانی کے مطابق اس نے کہا، تو نے لارڈ پر حملہ کیا ہے، اب تو میری تلوار کا مزہ چکھ۔ بیٹے نے یہ سمجھا کہ اب اس کی جان جانے والی ہے تو وہ تلوار کا زخم دیکھ کر بھاگ نکلا، لیکن تاج خان جانبر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد چنار کے قلعے میں انتشار پھیل گیا۔ شیر خان کی نظر اس قلعے پر تھی، کیونکہ اس وقت ملک کے گنے چنے قلعوں میں سے ایک تھا۔ مشرقی فتوحات اسی کے راستے تھی۔ اب لارڈ ملکہ قلعے کی سربراہ تھی، اور 3 سرداروں نے مرتے دم تک ان کی اطاعت کا دم بھرا تھا، لیکن شیر خان نے انہیں یہ باور کرایا کہ جب تاج خان کی موت کی خبر بادشاہ کو پہنچے گی تو وہ لارڈ ملکہ کو برطرف کر دے گا اور ان کی جان بھی سلامت نہ رہے گی۔ شیر خان کی باتیں ان سرداروں کی سمجھ میں آ گئی، اور انہیں شیر خان سے معاہدہ کر لیا اور لارڈ ملکہ سے کہا کہ بادشاہ سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ قلعہ شیر خان کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ اس سے نکاح کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ وہ اس پر رضامند ہو گئی اور شیر شاہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جس لڑکے نے اس کے خاوند کو ہلاک کیا ہے، اس کے ناک کان کاٹ دیے جائے۔ اس سے قبل کہ تینوں بیٹوں کو ان معاہدے کی خبر ملتی، شیر خان اپنی 10,000 فوج کے ساتھ بارات لے کر قلعہ چنار پہنچ گئے۔ تاریخ شیر شاہ کے مصنف عباس سروانی کے مطابق دلہن کی جانب سے شیر شاہ کو 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی، 150 من سونا اور طرح طرح کے قیمتی زر و جواہرات ملے۔ تھوڑے عرصے بعد شیر خان نے کرب و جوار کے پرگنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ناصر خان کی بیوہ گوہر حسین سے شادی کر لی، جہاں سے اسے 8 من سونا حاصل ہوا۔ شیر خان نے فوج کو سارے مال و دولت کو منظم کرنے پر لگایا۔ جب ہمایوں کو شیر خان کی فتوحات کا علم ہوا تو اس نے فوراً آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی طرف کوچ کیا، جہاں شیر شاہ نے ہمایوں کو ہندو بیگ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ سلطان محمود نے اسے زبردستی اپنے جانب ملا لیا ہے، اور جب جنگ اپنے عروج پر ہوگی تو وہ میدان سے نکل جائیں گے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان محمود کو شکست ہوئی اور جونپور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔
شیر خان کے پاس جاسوسوں کا جال تھا۔ شیر خان کو مطالعے کا بہت شوق تھا اور ان کی طبیعت میں لوگوں سے ملنا اور دیس دنیا کی خبر رکھنا سرایت کر چکا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے سردار عیش و عشرت میں مصروف رہتے تھے تو شیر خان اپنے مخصوص جاسوسوں کے ذریعے مختلف درباروں سے حالات کے بارے میں آگاہ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ جب افغان سرداروں نے شیر شاہ کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا کہ جون پور کے دربار میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ چنانچہ صوبیدار بھی اس میں شریک تھا، لہذا وہ خفت محسوس کرتا رہا۔ اسی طرح جب ہمایوں نے چنار کا محاصرہ کر رکھا تو شیر شاہ نے پتہ لگایا کہ دوسری جگہ کیا احوال ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمایوں وہاں سے زیادہ دن نہیں ٹھہرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ کس جگہ کتنا مال و دولت ہے اس کا بھی انہیں علم رہتا۔ چنانچہ انہوں نے کئی پرگنوں کو اپنی نگرانی میں صرف اس لیے لیا کہ اس کی دولت پر اس کا تصرف ہو سکے۔ جب شیر شاہ بابر کے ہاتھ آئے تو وہ فرائض کے انجام دینے کے علاوہ لوگوں سے ملنے، ان سے قربت پیدا کرنے میں وقت صرف کرتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی جان پہچان اور دوستی سے افغانوں میں اتحاد پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی اور بالآخر 26 جون سن 1539 کو چوسا کی جنگ میں جب اس نے مغل بادشاہ بابر کے جانشین ہمایوں کو شکست دی تو انہوں نے فرید الدین شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام پر سکے ڈلوائے۔ اس کے اگلے سال یعنی سن 1540 میں کنوج کی جنگ میں ہمایوں کو ایسی شکست فاش دی کہ ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1539 سے 40 کے درمیان شیر خان نے ہمایوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کیا اور اپنے عمل میں اس قدر موقع شناس تھا کہ جب تک ہمایوں کو ہوش آتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے سن 1537 ہمایوں اس کی قابلیت کا اندازہ لگائے بغیر آگرے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے عسکری غلطی یہ کی کہ شیر خان کو بنگال میں کچلنے کی بجائے وہ بنارس کے پاس قلعہ چنار کے محاصرے کے لیے رک گئے اور بنگال کو پوری طرح قبضہ کرنے کے بجائے اس کی سرحد پر وقت ضائع کرتے رہے۔ اس بات کا ذکر دوسرے تاریخ دانوں نے بھی کیا ہے۔ شیر شاہ کے پہلے تذکرہ نویس عباس خان سروانی نے لکھا ہے، شیر خان نے اپنے بیٹے کو احکامات دے کر قلعے میں چھوڑ دیا اور خود پاس کے ایک پہاڑی پر خیمہ زن ہو گئے، جہاں سے انہوں نے ہمایوں کے سارے ذرائع کاٹ دیے اور ان کی فوج کو تقریباً مفلوج کر دیا۔ شیر خان کے مقابلے میں ہمایوں کے سست جنگجو تھے اور وہ شیر شاہ کی جانب سے لائق خطرات کا اندازہ لگانے سے قاصر رہے، یہاں تک کہ شیر شاہ نے ہمایوں کی نہ صرف رسد بلکہ خط و کتابت کا راستہ بھی منقطع کر دیا۔ ہمایوں کی شکست کا سبب ان کی نااہلی یا فوج کی پست ہمتی نہیں تھی، بلکہ یہ شیر شاہ کی لچکدار جنگی حکمت عملی اور مغلوں کی سخت جنگی حکمت عملی پر فتح تھی۔ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ نے اس وقت تک اپنی فوج کے ساتھ ہمایوں کا پیچھا کیا جب تک کہ انہوں نے ہندوستان نہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد شیر شاہ نے کسی دوسرے بادشاہ کی طرح اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور راجپوتوں کے خلاف محاذرائی کی، یہاں تک کہ وہ پورے شمالی ہندوستان کے بادشاہ قرار پائے۔ شیر شاہ کی جنگی مہمات سے کہیں زیادہ ان کی انتظامی صلاحیتوں کی تعریف ہوتی ہے۔ اگرچہ ان سے قبل علاؤالدین خلجی، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ نے اس جانب کچھ توجہ مبذول کی تھی، لیکن شیر شاہ نے انتہائی کم عرصے میں بہت ہی انمنٹ نقش چھوڑے۔ انگریز مورخ کینن نے شیر شاہ کے انتظام سلطنت کے خاص طور پر تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ کسی حکومت نے، یہاں تک کہ برطانوی حکومت نے بھی، ملک کے نظم و نسق میں اتنی مہارت کا ثبوت نہیں دیا جتنا شیر شاہ نے دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ بہتر نظم و نسق اور عمدہ فوجی تنظیم کے لیے صرف کیا۔ وہ شاہی شان و شوکت کے قائل نہ تھے اور عیش و عشرت کے محلوں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ روپیہ شیر شاہ سوری نے جاری کیا تھا، جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور اس کا مخصوص وزن 178 دانہ ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ شیر شاہ نے آسام سے لے کر ملتان اور سندھ تک اور کشمیر سے ستپارہ کے پہاڑوں تک اپنی حکومت قائم کی اور ایک جیسا نظامی حکومت رائج کیا۔ پوری سلطنت کو سرکاروں اور پرگنوں میں تقسیم کیا، جو کہ آج کے دور میں کمشنری اور اضلاع ہے۔
شیر شاہ نے شروع سے ہی حکومت کے زوال کے وجہ عدل کی کمی کو قرار دیا، اور جب بھی انہیں کئی سربراہی ملی تو انہوں نے نظام عدل کو قائم کرنے کی کوشش کی اور ہر شہر میں عدالت قائم کی۔ انہوں نے بنگال سے لے کر افغانستان تک ایک ایسی شاہراہ بنائی جسے گرینڈ ٹرنک روڈ GT روڈ کے نام سے جانا گیا۔ یہی نہیں، انہوں نے آگرہ سے جنوب کی سمت میں برہان پور تک، اور دوسری آگرہ سے جودھ پور اور چتور تک، اور تیسری لاہور سے ملتان تک سڑک بنائی، اور ان سڑکوں پر تقریباً 1700 کاروان سرائے بنوائے جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے قیام و طعام کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظامات تھے۔ یہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کے انتظامات تھے۔ سرائے میں گھوڑوں کے کھانے پینے کا بھی نظم تھا، اور حکومت کی جانب سے مسافروں کو مفت کھانا ملتا تھا۔ سرائے میں مسجد کی تعمیر اور اس میں امام و مؤذن کی تقرری بھی کی گئی تھی۔ مسافروں کے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے چوکیدار ہوتا اور ان سب پر ایک مینیجر ہوتا تھا۔ شیر شاہ نے سڑک کے کنارے درخت بھی لگوائے تھے تاکہ مسافر گرمیوں میں اس کی چھاؤں تلے آرام کر سکے۔ سرائے کے انتظامات کے لیے اطراف کے کئی گاؤں کے محصول وقف تھے۔ شاہراہوں کی حفاظت کے لیے انتظامات تھے، اور عامل یا شکدار کو حکم جاری کیا گیا تھا کہ ان کے علاقے میں کہیں بھی چوری یا راہزنی ہوتی ہے اور مجرموں کا پتہ نہیں چلتا تو لازم ہے کہ قریبی گاؤں کے مقدم مکیا کو گرفتار کر لے اور ان سے نقصان کی تلافی کرائی جائے، لیکن اگر وہ مجرموں کا پتہ چلانے میں معاونت کرتے ہیں تو انہیں کوئی سزا نہ دی جائے۔ شیر شاہ نے سہسرام کے قلعے کو تو مضبوط کیا ہی، انہوں نے روہتاس کا قلعہ بھی بنوایا جو اب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم میں ہے، جبکہ بہار میں بھی روہتاس ایک جگہ ہے جہاں شیر شاہ نے تعمیرات کروائے۔ اس کے علاوہ دلی کے پرانے قلعے کی کئی عمارتیں بھی ان کی یادگار ہے۔ شیر شاہ اپنی عمر کے 60ویں برس میں تھے جب انہوں نے مہویبہ کے راجپوتوں کے خلاف بندیل کھنڈ میں کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان کی موت جمعے کے دن 22 مئی سال 1545 کو قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر آنے والے ایک بارود کے گولے سے ہوئی، کیونکہ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں بارود کے بہت سے گولے تھے، جس میں شیر شاہ کے ہمراہ بہت سے دوسرے افراد بھی شہید ہو گئے، لیکن ان کا ایک بچہ اس بارود کے ڈھیر میں بھی زندہ سلامت رہا۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس قلعے کے سامنے اتنا بلند پشتہ تیار کروایا کہ قلعے کے اندر جو نظر آتے ان کا شکار کر لیتے۔ شیر شاہ سوری کا مزار بھارت کے صوبہ بہار میں سہسرام شہر میں ہے، جو ان کے بیٹے سلیم شاہ نے ایک جھیل کے کنارے تعمیر کرایا، جو آج تک سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ ویڈیو ملاحظہ فرمانے کا۔ امید ہے آپ کو اس طرح کی تاریخی واقعات سننا پسند ہوں گے۔ مزید ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔